السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حق اور باطل کے درمیان نظریات کی کشمکش جاری ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اسلام کے نظریات پر، اسلامی احکامات پر، اسلامی شعائر پر، اسلامی فکر پر، اسلامی عبادتوں پر، اسلامی طرز زندگی پر باطل کی طرف سے ایک یلغار ہے، اور باطل طاقتوں کی قیادت اس وقت مغرب کے ہاتھ میں ہے، یورپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے وہ عزیز نوجوان بھائی اور بہنیں، وہ عزیز نوجوان طلباء اور طالبات جو مختلف اداروں میں، عصری اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو اس فکری یلغار کا سب سے زیادہ سامنا ہے۔ ہمارے پروفیشنلز حضرات کو اس فکری یلغار کا بہت زیادہ سامنا ہے۔ الحاد اور دہریت اسی طرح سے اپنا راستہ بناتی ہے اور بنا رہی ہے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسلم نوجوان طلباء اور طالبات، ینگ اسٹوڈنٹس ہیں جو دہریت اور الحاد کے راستے پر اسی یلغار کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ان کے ذہنوں میں اسلامی احکامات کو لے کر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو لے کر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ان کے پاس پختہ علم نہیں ہوتا، ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی، انہوں نے کوئی تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، قرآن اور حدیث سے ان کا براہ راست رابطہ نہیں ہوتا، کسی استاذ اور مربی کی نگرانی میں انہوں نے وقت نہیں گزارا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس یلغار سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو اعتراضات ہیں مستشرقین کی طرف سے ہوں یا الحاد اور دہریت کے علمبرداروں کی طرف سے ہوں، مغرب اور یورپ میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف باتیں کرنے والوں کی طرف سے ہوں، نصاب تعلیم کے ذریعے ہوں یا میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہوں، وہ ان اعتراضات سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جوابات اہل اسلام کے پاس نہیں ہیں، اس کے تسلی بخش اور تشفی بخش جوابات مسلم علماء کے پاس نہیں ہیں، مسلم اسکالرز کے پاس نہیں ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہماری بھی ہے۔ ہم نے وہ زبان نہیں سیکھی، ہم نے وہ اسلوب نہیں سیکھا، ہم نے وہ ان ٹاپکس پر کمانڈ نہیں حاصل کی، ہم نے جدید موضوعات کو اس طرح سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے موجودہ دور کے فکر کو، موجودہ دور کے رجحان کو، جدید نسل کے اعتراضات کو اور اشکالات کو قریب سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نوجوانوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، ان کے دل کی باتیں نہیں سنی، ان کے شکوک اور شبہات پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے گیپ بڑھتا گیا، دوریاں بڑھتی گئیں، فاصلے بڑھتے گئے۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان طلباء اور طالبات الحاد اور دہریت کے فتنے سے جن راستوں سے متاثر ہو رہے ہیں، ان راستوں پر ایسے علماء سامنے آئیں جو ان راستوں پر بگڑنے اور پھسلنے سے مسلم نوجوان طلباء اور طالبات کی، پروفیشنلز کی پوری طرح حفاظت کریں، اور حفاظت بھی دلائل کے ساتھ کریں، براہین کے ساتھ کریں، اکیڈمک کریں، ریفرنسز کے ساتھ کریں، اس طرح کریں کہ مطمئن ہو سکیں ہمارے نوجوان طلباء اور طالبات۔ اس سلسلے میں بہت مفید کام انجام دے رہے ہیں میرے رفیق درس، میرے دوست مفتی شمائل احمد ندوی، جو کلکتہ میں مقیم ہیں۔ مجھے اپنے جن ساتھیوں کے کاموں پر بڑی مسرت ہے، بلکہ یہ کہیے مجھے جن کے کاموں پر رشک آتا ہے، ان میں میرے عزیز دوست مفتی شمائل ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک ہی درجے میں پڑھتے تھے، ہمارا سیکشن یقیناً الگ الگ تھا، لیکن ہم لوگ امتحانوں میں ساتھ بیٹھ کر تیاریاں کرتے تھے۔ ویسے بھی ہماری رفاقت الحمدللہ بڑی اچھی تھی اس دور سے ہی، لیکن اس وقت وہ ہر اعتبار سے مجھ سے بہت آگے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دین میں بھی پختگی عطا فرمائی ہے، اور جدید زبان اور جدید اسلوب میں بھی مہارت عطا فرمائی ہے۔ خاص طور سے دہریت اور الحاد کے خلاف وہ بڑی محنت سے کوششیں کر رہے ہیں، اور جدید اشکالات پر جدید طلباء کو، جدید ذہنوں کو مطمئن کرنے کی زبردست کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ان کی ایک مفید کوشش ان کے ایک رسالے کی شکل میں آئی،
جو بہت بڑے بڑے اسلامی احکامات پر اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک اعتراض مسئلہ غلامی اور اسلام پر ہے۔ یعنی جو غلامی کا مسئلہ تھا، اسلام نے اس مسئلے کو کس طرح ختم کیا، لیکن آج بھی اسلام کے بارے میں کس طرح غلط فہمی غلامی کے مسئلے کو لے کر پھیلائی جاتی ہے، جس کو ایشو آف سلیوری اینڈ اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے عزیز دوست مفتی شمائل ندوی نے اس موضوع پر ایک رسالہ تیار کیا، انگلش زبان میں وہ رسالہ تیار کیا، دا ایشو آف سلیوری اینڈ اسلام، اور اردو میں وہ رسالہ تیار کیا، مسئلہ غلامی اور اسلام۔ اور ان کا ارادہ ہے کہ سلسلۃ رد الشبہات ایک سیریز پوری تیار کریں گے، وہ چھوٹی چھوٹی کتابچوں کی شکل میں، اور ان تمام مسائل کا وہ ذکر کریں گے جن پر خاص طور سے اعتراض کیا جاتا ہے، اشکالات کھڑے کیے جاتے ہیں، سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ وہ رسالہ پڑھا، ان کی محبتیں کہ انہوں نے مجھے بھیجا اور خاص طور سے نگاہ ڈالنے کے لیے کہا۔ بہت ہی مفید رسالہ ہے، جدید ذہنوں کو مطمئن کرنے والا رسالہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کو لے کر جو بھی اس رسالے کو پڑھے گا، نوجوان طلبہ اور طالبات جو کالج اور یونیورسٹیز کے ہیں، وہ انگریزی زبان میں اس کو حاصل کریں اور پڑھیں، اپنے ساتھیوں کو پہنچائیں، اور مدارس کے جو ہمارے طلبہ ہیں وہ بھی اس طرح کے موضوعات پڑھنا شروع کریں، وہ اردو زبان والا رسالہ حاصل کریں اور اس کو پڑھیں۔ ایک دو دن کے بعد اس کی لانچنگ ہونی ہے، اس کی رونمائی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس رسالے کو بہت قبول فرمائے اور آگے بھی ان سے اسی طرح کی مفید خدمات لیتا رہے۔ میں برادرم شمائل کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح کے مفید کاموں میں ہمیشہ لگے رہیں اور ایک دوست کی حیثیت سے ہمیں ان پر ہمیشہ رشک کرنے کا موقع ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔